بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ ایک ہی حال ہے، پورا ملک بند اور عمران خان کی رہائی۔ پہلے پارٹ میں ہم نے عمران خان کے توشہ خانہ 2 کیس اور عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کی جو ویلاگ بنایا تھا اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے سب سے پہلے کیا سہیل افریدی نے ماہ رمضان سے پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم رہائی فورس کا قیام کا اعلان کرتا ہوں، اور اب 22 روزے ماہ رمضان کے روزے گزر چکے ہیں، کوئی امن فورس کوئی نہیں۔ اس وقت میں نے ویلاگ بنایا تھا اور کہا تھا کہ یہ صرف PTI کے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا تھا۔ تو عمران خان صاحب کا موضوع اب ہم اس بات کریں گے، کیونکہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کی کشیدگی کی وجہ سے ہم وہ انتہائی اہم ٹاپک بنا رہے تھے، لیکن اب ہم پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور پاکستان کی جو معیشت کے حالات ہیں اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے کیا سہیل افریدی نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی حکمت عملی دی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سہیل افریدی جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا حملہ تھا تو اسلام آباد میں تمام لوگ جان بوجھ کر چھپ بیٹھے، کوئی KP ہاؤس میں، کوئی پارلیمنٹ لاجر میں اور کوئی زون میں، تو اس لیے عوام کو بے وقوف بنایا؟ اب عمران خان صاحب کا وہ بیان یاد آ گیا، یا ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ۔ ان لوگوں کو عہدوں کی پڑی ہے۔ میں نے اس وقت ہی کہا تھا جب 2024 کا الیکشن ہوا، ان لوگوں نے جب قومی اسمبلی میں حلف اٹھایا تو میں نے کہا دیا کہ یہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کریں گے جو دنیا دیکھے گی۔ اب وہ میری بات سچ ثابت۔ آپ کو صدیق جان یا عمران ریاض کہیں گے کہ ان لوگوں نے سرپرائز دینا، لیکن مجھے سرپرائز نہیں ہوا، کیونکہ ان لوگوں کو سرپرائز ملا ہے کہ یہ لوگ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھوپ علی امین گنڈا پور جیسا گھٹیا کردار بے نقاب ہوئے، جنید اکبر جیسا گھٹیا کردار بے نقاب ہوئے، اور سہیل افریدی جیسا گھٹیا کردار وزیر اعلیٰ بننے کے بعد عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا۔ عمران خان صاحب کی کن لوگوں سے ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو کہا کہ میرے لیے آواز اٹھائیں، اپنی پارٹی جیسے گھٹیا کرداروں کو نہیں کہا۔ اب سلمان اکرم راجہ کو بھی جواب دہ ہونا ہوگا، سہیل افریدی کو بھی جواب دہ ہونا ہوگا، اور جو 2% کا چیئرمین جو گور شیطان بیٹھا ہے اس کو بھی جواب دینا ہوگا۔ ان لوگوں نے عہدے اور قبضے کا لیے کیا PTI کی جو LFT جو ہے وہ اس نے کیا کیا، اور امن فورس کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کچھ کیا؟ جواب ہے نہیں۔ اس کو اپنے عہدے کی پڑی اور عہدے کی اب یہ بھی کہا جائے کہ مارچ کے آخر میں الیکشن کمیشن کے ذریعے سہیل افریدی کو نااہل کر دی، اور پشاور ہائی کورٹ میں جو پالتو جانور بیٹھے ہیں جو عدلیہ میں جانوروں سے بھی بدترین ہیں، وہ اس کو فیصلہ معطل نہیں کریں گے اور سہیل افریدی نااہل ہو جائیں گے۔ نااہل ہونا تو جھٹ سے پہلے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سہیل افریدی نااہل ہو جائے۔ ان لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کہ جواب ہے نہیں۔ عمران خان صاحب کے کیسوں کے لیے کچھ نہیں پہنچ، ان سے کچھ شرم دلانے کے لیے اعتزاز احسن اسلام آباد ہائی کورٹ اور تمام جگہوں پر پہنچتے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں ماہ رمضان میں اکیلی بیٹھی ہوتی، عمران خان صاحب کی بہنوں پر پانی اور کیمیکل پھینکا گیا، لیکن یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ان لوگوں نے کچھ کیا؟ جواب ہے نہیں۔ اور اس لوگوں کو اس طریقے سے ان لوگوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ایسا اقدام کیا ہو جس سے لگے کہ ان لوگوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ایسا اقدام کیا ہے جس سے پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی تحریک یا کوئی ایسا اقدام کیا ہے جس سے پاکستانی قوم مطمئن ہو کہ ان لوگوں نے کیا ہے؟ سوائے عہدوں پر محمود اچکزئی ہو، علامہ ناصر راجہ صاحب ہو اور یہ لوگوں، جب عمران خان صاحب پر مشکل وقت آئی تو پارٹی کو چاہیے تھا کہ یہ سڑکوں پر MNA MP کو نکلتے، لیکن یہ عورتوں کی طرح چھپ کے بیٹھے۔ 2400 عمران خان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور 70,000 PTI کے عہدے دار ہیں۔ کل ملا کے اگر 2-5 لوگ لے کر آتے 10 یا 12 لاکھ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت سے لوگ شامل۔ اب ان کو اعلان کرنا چاہیے کہ PTI عید کے بعد بہت بڑا لانگ مارچ احتجاجی تحریک کا اعلان کرے، لیکن یہ شخص سوائے مریم نواز کی وفاداری اور
حافظ صاحب کی وفاداری کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ ان لوگوں نے نہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، نہ پاکستان کے پر ظلم اور پیٹرولیم پر یہ لوگ بولتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اتنی اچھی اپوزیشن لیڈر کسی دنیا میں کسی حکومت کو نہیں ملی جس طرح پی ٹی آئی کی، سوائے عمران خان صاحب کے۔ عمران خان صاحب نے کب تک کہا ہے کہ مجھے صرف ایک پیغامہ ملا، میں ان کو گھر کے چھوڑا، لیکن یہ لوگ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے، اور پاکستان کی جس وقت موجودہ حالات ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پیٹرولیم کی مصنوعات اور شہباز شریف اور مریم نواز کے بیرونی ملک کے دورے نہیں مکتے۔ ہفتے میں ایک بار بیرونی ملک جاتے ہیں اور 4 مرتبہ مہینے میں جاتے ہیں، اور 100 سے زیادہ ان خاندان کے دورے، اور یہ ملک پر حکومت کرنے نہیں، عیش کرنے، اور پاکستان کی عوام کا اور ٹیکس کا پیسوں سے یہ لوٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کی عوام اور پی ٹی آئی نے خاموشی سے بیٹھے، کسانوں کو برباد کیا گیا، پی ٹی آئی خاموش، گنے کے کسانوں کو رلایا گیا، پی ٹی آئی خاموش، آلو کے کسانوں کو رولا گیا، پی ٹی آئی خاموش، اور بہت سے گندم کے کسانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، پی ٹی آئی خاموش، پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھائی گئی، پی ٹی آئی کی لوگ خاموش، گندم سکنڈا لایا، پی ٹی آئی کے لوگ خاموش، دبئی لی گئی، پی ٹی آئی کے لوگ خاموش۔ انہوں نے سوائے عمران خان صاحب کے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ایک پریس کانفرنس کرے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو جانور بیٹھے ہیں حکومت میں ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے۔ لیکن افسوس کہ یہ لوگ صرف اپنے عہدوں پر مزے لے رہے ہیں، اور عمران خان جیل کی سختیاں برداشت کریں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔